ان الحمد للہ احباب گرامی خضر حیات بھوکروی صاحب نے یہ پورے رمضان میں دورہ تفسیر وہ کراتے ہیں، اور پورے دورہ تفسیر میں انہوں نے خوب مغلظات اور بہتان بکے ہیں، اور ان کی شر سے، ان کی زبان سے کوئی جماعت مسلک محفوظ نہیں رہا، سب کی تکفیر انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان کے تمام جو فضولیات، بکواسات، بہتانات ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی ہم آج یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ویڈیو ان کی ہے جس میں انہوں نے مولانا مودودی پر یہ بہتان لگایا ہے کہ سید مودودی رحمہ اللہ شق القمر کا جو واقعہ تھا اس کے انکاری ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے لیکن مودودی ٹوٹل اس کا انکاری تھا، اور یہ کلپ آپ سنیں۔ مودودی شق قمر کے معجزہ کا منکر ہے۔ مودودی کہتا ہے کہ چاند پھٹا نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب اس پر حافظ ابن خضر بھوکروی صاحب نے یہ جو بیان کیا ہے، آپ یقین کریں میں حیران ہو گیا۔ یہ دورہ تفسیر کرواتا ہے اور اس کے سامنے 600-700 طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر سال یہ کام کرتا ہے۔ اس ڈٹائی اور اس بے شرمی اور بغیرتی کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہے، میں حیران رہ گیا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر تفہیم القرآن یہ آپ کے سامنے ہے، آپ ذرا اسے توجہ سے پڑھ لیں، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ دیکھ لیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ یہ تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 229، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جب پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تفہیم القرآن یا کتابیں بدل دی گئی ہیں۔ اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ عبارت بدلی گئی ہے، اللہ کی قسم ان کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ میرے پاس پہلا ایڈیشن پڑا ہوا ہے، دوسرا پڑا ہوا ہے، تیسرا پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ان جھوٹوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے میں نے سارے ایڈیشن اکٹھے کیے ہیں بڑی مشکل سے۔ تو انشاءاللہ یہ بہانہ اب نہیں ہوگا کہ ایڈیشن بدلا گیا۔ یہ عبارت ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے، اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں البتہ روایات میں اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یہ روایات بخاری، مسلم، یہ آپ سامنے دیکھ لیں، پوری تفصیل مولانا مودودی نے کی ہے، اور کہا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، کسی جگہ انہوں نے نہیں کہا۔ پھر سنیے اس کا کلپ، اس ڈھیٹ اور دجال کا یہ کلپ سنیے۔ یہ مودودی سے پوچھنا چاہیے بھی تو کہتے ہیں چاند تو نہیں پھٹ سکتا، کون سا استعارہ ہے، کیوں نہیں پھٹ سکتا؟ تو یہ مودودی کی ضلالات میں سے ایک ضلالت ہے، اور یہ بدبخت انسان بالکل جاہل ہے۔ آگے دیکھیے، مولانا مودودی اسی صفحے پر یہ لکھتے ہیں، تمام یا روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع ہوا تھا، یکا یک وہ پھٹا، اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی سے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک لمحے کے لیے تھی، ٹھیک ہے جی۔ پھر دونوں ٹکڑے آپس میں جڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو، کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا۔ کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا۔ یہ پورا پیراگراف ہے، آپ ذرا تسلی سے دیکھیں، میں ٹو دا پوائنٹ جو ہے اصلی ٹاپک کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات کلیئر ہو۔ بعض روایات جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا، لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی، دوسرے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی بعض روایات میں مرتین 2 مرتبہ کے الفاظ ہیں، اور بعض میں جو ہے وہ 1 دفعہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مولانا مودودی نے یہ کہا کہ 1 یا 2، یہ سب کا اتفاق ہے کہ 1 ہی دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ آگے دیکھیں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی۔ ایک معجزہ تھا جو کفار کے مکہ کے مطالبے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی طرف توجہ صرف اس غرض سے دلائی کہ امکان ہے
قیامت اور قرب کی قیامت کی نشانی ہے۔ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور کے معجزات میں شمار کرتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر معجزہ دکھایا گیا ہے، لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہیں جو حضرت انس سے مروی ہیں۔ یہاں پر مولانا مودودی نے یہ صرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گروہ یہ کہتا ہے، ایک گروہ علماء کا، کہ یہ معجزہ تھا، اور مولانا مودودی کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی دکھائی تھی، ان کا مطالبہ نہیں تھا کفار کا۔ کیا مولانا مودودی اس پر منفرد ہے؟ یہ بات میں آگے بیان کروں گا، پہلے یہاں پر کلیئر کر لیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے انکار نہیں کیا اس واقعے کا، اور یہ بالکل یہ لعنتی ملعون دجال یہ بالکل بھوکروی جھوٹ بول رہا ہے، سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ اور میں نے فیصلہ کیا آج انشاءاللہ کہ رمضان کے بعد اپنے وکلاء سے رابطہ کر کے مشورہ کر کے میں انشاءاللہ قانونی کارروائی اس کے خلاف کروں گا، یہ میں نے آج طے کر لی ہے۔ اب آگے دیکھیں، کیونکہ اس نے بدماشی بنائی ہوئی ہے اور بے لگام ہو چکا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی لگامیں کھینچی جائیں اور اس کو سبق سکھایا جائے۔ آگے دیکھیں، یہ آگے وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبر لوگوں کو دی تھی، یہ واقعہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں یہ تو قیامت کی خبر کی تصدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا یہ واقعہ، تو یہ کہہ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، ایسا یہ لعین ہے کہ اس نے مولانا مودودی نے جو معترضین کے اعتراض نقل کیے ہیں اور ان کا رد کیا ہے، جو اعتراض مولانا مودودی نے نقل کیے اور ان کا رد کیا، یہ اعتراض وہ بیان کر کے کہتا ہے، مولانا مودودی کہتا ہے کہ دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے اور دنیا نے کس نے، آپ دیکھیں ذرا اس کا یہ اعتراض سنیں۔ کوئی نہیں ہے، اگر چند سیکنڈ کے لیے جدا ہو کے پھر جڑا ہو تو اس کے لیے کون سا یہ ضروری ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھے؟ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی مشہور نہیں، مسلمانوں والی کتابوں میں اعتبار نہیں ہے، غیر مسلموں کی کتابوں میں آنا چاہیے، وہاں پر پتہ چلے۔ اور کہتے ہیں سائنسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں، سائنسی لحاظ سے کس طرح ٹھیک نہیں بھائی؟ آج یہ آپ کو میں صاف اب اس کا جواب، یہ آپ نے اعتراض اس کا سنا، یہ آگے مولانا مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ دوسرا پیراگراف، اس پر دو طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں کہ چاند جیسے عظیم چیز کے دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور ہو جائیں یا پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مولانا مودودی نے کہا ہے، یہ اعتراض پیش کر رہے ہیں۔ آگے مولانا مودودی کیا اس کی تائید کر رہے ہیں؟ آگے دیکھیں کہ تاریخوں میں اس کا ذکر آنا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا، یہ اعتراض ہے، لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراض بے وزن ہیں۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا اور پوری دنیا دیکھتی، کہتا ہے یہ دونوں اعتراض بے وزن ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا مودودی۔ اور یہ خبیث دجال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مولانا مودودی نے کہا ہے کہ یہ جناب دنیا دیکھتی، کتابوں میں ہوتا، غیر مسلموں کی کتابوں میں ہوتا، تاریخوں کی کتب میں ہوتا، امریکہ میں دیکھا جاتا۔ یہ مولانا مودودی نے کسی جگہ نہیں لکھا۔ یہ دجال کذاب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، 600 طالب علموں کے سامنے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ دورہ تفسیر قرآن سامنے رکھ کے اس لعین نے جھوٹ بولا ہے۔ آگے دیکھیں، الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ایسے شخص کے لیے کوئی نرمی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آگے دیکھیں، یہ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے تو اس سے زبردست، یہ آپ نے پورا انہوں نے دلیل دیا کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی دیکھا ہے کہ کتنے جناب یہ سیارے پھٹے ہیں اور پھٹ سکتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، انہونی بات ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں ہاں دوسرا احساس وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لمحے کے لیے پیش آیا تھا، ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ یہ مولانا مودودی کا جواب یہ خود نقل کر کے لوگوں کو چونا لگا رہا ہے اور طالب علموں کو چونا لگا کے پھدو بنا رہا ہے کہ یہ میں نے جواب دیا ہے، جبکہ یہ مولانا مودودی کی کتاب سے اس نے نقل کر کے بتا رہا ہے۔ یہ سنیں اس کا جواب۔ کوئی نہیں ہے، اگر چند سیکنڈ کے لیے جدا ہو کے پھر جڑا ہو تو اس کے لیے کون سا یہ ضروری ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھے؟ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی مشہور نہیں، مسلمانوں والی کتابوں میں اعتبار نہیں ہے، غیر مسلموں کی کتابوں میں آنا چاہیے، وہاں پر پتہ چلے۔ اور کہتے ہیں سائنسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں، سائنسی لحاظ سے کس طرح ٹھیک نہیں بھائی؟ آج یہ آپ کو میں صاف اب یہ جواب آپ نے دیکھ لیں، یہ آخری 4 لائنوں پر وہ جواب ہے کہ پوری روئے زمین پر اسے دیکھا۔ یہ اگلا صفحہ آپ آ جائیں، آخری صفحہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلتا تھا۔ تاریخ
نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ اشاعتیں جمع ہوتی ہیں، وہ تاریخ کی کسی کتاب میں اس کو درج کر دیتا۔ یہ سارا واقعہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی رد کیا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، دنیا نے دیکھا نہیں ہے، کتابوں میں نہیں لکھا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کا رد کیا ہے، اور یہ دجال کہہ رہا ہے کہ مولانا مودودی کے یہ اعتراض ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں یہ کتنا، یہ شیخ التفسیر ہے، یہ آپ نے، اس نے سب کو وہ حیاتی گروہ سمجھا ہوا ہے کہ ایسے بکواس کرتا رہے اور آگے سے جواب نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ اس کا علاج اب تسلی بخش کیا جائے۔ اچھا آگے ایک اور بات کر لیں کہ مولانا مودودی نے جو موقف رکھا ہے کہ یہ معجزہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نشانی دکھائی گئی تھی، تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ میں سے یعنی مشرکین مکہ کے مطالبے پر نہیں مانتا، یہ تو قرآن کی آیت سے بالکل واضح ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس آیت سے واضح ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ دجال خود ہی وہی تفسیر کر رہا ہے جو مولانا مودودی نے کہا ہے، وہی بات اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ وہ ساتھ کب آ رہی ہے۔ آگے اس پر بھی اشکال ہے، قریب کیسے آ گئی بھائی؟ 1400 سال ہوئے ابھی تک تو نہیں آئی، تو قریب آگے کا کیا معنی؟ اقتربت الساعۃ، قریب آگے قیامت۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ کل ما آت فہو قریب، ہر چیز جو آ رہی ہے وہ قریب ہے۔ گاڑی جب چل پڑے تو سارے کیا سمجھتے ہیں؟ قریب ہے کہ اب آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ تو یہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے قیامت قریب آ رہی ہے۔ کب آ رہی ہے؟ قریب ہے، تو کہتا ہے قریب کیا ہوتی ہے؟ اس پر اشکال ہوتا ہے، اشکال کا جواب بھی دے رہا ہے۔ تو یہ قیامت کا ذکر ہے قرآنی آیت میں، اس میں کسی معجزے کا ذکر نہیں ہے۔ یہی مولانا مودودی کا نقطہ تھا، اس سے آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا مولانا مودودی اس میں منفرد ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں مولانا مودودی اس میں منفرد نہیں ہے۔ یہ موقف پہلے تو ان کے محدثین جس کو یہ بڑا معتبر سمجھتے ہیں، جن کی تفسیر بڑی معتبر ہے، یہ سنیں یہ اشرف تھانوی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تفسیر بیان القرآن ہے، وہ حضرت تھانوی جیسے محقق عالم کی ہے، تفسیر عثمانی ہے۔ آپ نے سن لیا اشرف تھانوی صاحب کا موقف، اور اشرف تھانوی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے یہ آپ کے سامنے ملفوظات ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی ملفوظ جو نمبر ہے وہ ہے 254۔ ایک سلسلہ گفتگو فرمایا اگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا کہ شق قمر کا معجزہ علامات قیامت سے ہے، اس میں وقوع کا انکار نہیں بلکہ معجزہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طلوع الشمس من المغرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں بلکہ علامات قیامت ہے، ایسی ہی شق القمر بھی معجزہ نہیں بلکہ علامات قرب قیامت ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ پھر آگے انہوں نے پوری آیت پڑھی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ قیامت نزدیک آ پہنچی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ نہیں تھا۔ اور شیخ الہند میں جو شیخ الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، امام اہل سنت، تمام مسالک کے متفق کا امام، انہوں نے واقعہ یا لکھا ہے یا جناب اشرف تھانوی صاحب نے اپنے پلے سے ماری ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب التفہیمات الہیہ، اس کے اندر جو ہے التفہیمات الہیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، آپ کے سامنے میں نے یہ سکین لگا دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جلد 2 میں صفحہ نمبر 57 ہے، اس کے اوپر ہے اما شق القمر فعندنا لیس من المعجزات انما هو من آیات القیامت کما قال اللہ تعالی اقتربت الساعۃ وانشق القمر ولكنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر عنہ قبل وجودہ فکان معجزۃ من هذه السبیل۔ جو موقف سید مودودی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہی موقف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے مطالبے پر یہ معجزہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی تھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور قرآنی آیت سے یہی واضح ہوتا ہے۔ یہ بات، اس کی تائید اشرف تھانوی نے بھی کی ہے جو ان کا بہت بڑا بابا ہے، اور یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے، یہی مولانا مودودی نے لکھی ہے۔ لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اس کذاب اور دجال نے جو بہتان لگایا کہ مولانا مودودی نے یہ بات جو لکھی، انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے شق القمر کا۔ یہ آپ پھر کلپ سن لیں، اس نے واضح طور پر یہ بہتان لگایا۔ مولانا مودودی نے تو کسی جگہ انکار نہیں کیا، انہوں نے تو دلائل دیا، اور پھر ظالم اور دجال شخص کا آپ طریقہ دیکھیں کہ جو مولانا مودودی نے اس واقعے کے انکار کرنے والے ہیں، معترضین ہیں،
ان کے اعتراض مولانا نے نقل کر کے رد کیا ہے، وہ رد یہ اپنا قول بنا کر کے پیش کر رہا ہے اور اعتراض مولانا مودودی کے سر تھوپ رہا ہے۔ اس سے بڑا بے شرم اور ڈھیٹ اور 2 نمبر اور علمی خائن کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور اللہ سے دعا بھی اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اس کے خلاف اس مسئلے پر قانونی کارروائی کروں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔